نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين بچے ڈنڈا ماں پھاڑ لینا اگلی سیٹ تے پتر بہنا نہیں سی جے صبر نہیں تھا آرام نہ خبردار اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں لوگو اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا اپنا قرب نصیب کر دے گا اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین محبوب عوام اور آج کے ہمارے مہمان ذی وقار وطن عزیز میں
اپنی آپ پہچان برادر عزیز مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے چہرے اور نبضیں دیکھ کر اس کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور جلد آپ کو اپنے محبوب خطیب کے حوالے کر دوں گا۔ معزز علماء، صدر ذی وقار محترم جناب سید الطاف شاہ صاحب ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات، برادر عزیز اور اس مرکز کی بہار، اس کے بانی قاری انعام اللہ صاحب کنجاہی حافظہ اللہ تعالی، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، مہمانان گرامی اور بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ پروردگار عالم کے لیے ہو۔ تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حافظ، ناصر ہے۔ تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آگ کو جلانے کا آپ ملکہ دیا اور جب اسی آگ میں اس کا اپنا پیارا آئے تو نار کو گلزار بنانے والا ہے۔ تعریفیں اس اللہ کی جس نے پانی کو ڈبونے کی قوتیں آپ عطا فرمائیں، مگر جب اسی پانی کی روانیوں اور طغیانیوں میں اس کا پیارا کلیم آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہے۔ تعریفیں اس اللہ کی جو بہتے دریا کی طغیانیوں کو روک کر اپنوں کو پار کرنے کے لیے خشک جرنیلی سڑکیں بنانے والا ہے۔ تعریفیں اس اللہ کی جو انہی خشک جرنیلی سڑکوں پہ اپنے دشمنوں کے پہنچنے پہ طغیانیوں کو پھر روانہ کرنے والا ہے۔ حضرات، تعریف و توصیف کے لائق وہ اللہ ہے، اس کی اتنی ہی حمد و ثنا ہو جتنی اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم پہ، اس امت پہ، انسانیت پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایسا مقتدا، ایسا پیشوا، ایسا راہبر، ایسا رہنما۔ بابے نے کہا تھا پیر منیا جے پیڑ نہ جائے، اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل، اس مرشد نو کی پھڑنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل، اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ اس علاقہ کے غیور اور باشعور مسلمانوں، ہمارا ہادی پیر، رہبر، مقتدا، پیشوا رب اکبر نے وہ بنایا جو ہر حوالے سے اعلیٰ ہے، بالا ہے، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وہ میرا موضوع نہیں، میں کچھ اگلی باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیداً تبرکاً یہ کہنا چاہوں، ایسا مرشد، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا پیشوا جو رہنماؤں کا بھی رہنما ہے، جو رہنماؤں کا بھی رہنما ہے، جو انبیاء کا بھی نبی ہے، وہ میرا اور آپ کا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صورت میں بے مثال، سیرت میں با کمال،
حضرات صرف تمہیدن تبرکن اتنا ہی کہوں، آپ جانتے ہیں صحابی بیان کرتا ہے 14ویں رات کا چاند تھا، مدینہ طیبہ تھا۔ آپ جانتے ہیں جب لفظ آتا ہے مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ وہ مدینہ طیبہ کی پرسکون فضا، 14ویں رات کا چاند، ستارہ کوئی کوئی۔ صحابی کہتا میں اس خوبصورت منظر میں کھڑا کہ حرم نبوی میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں تیرا میرا پیر و مرشد کائنات کا امام سرخ جوڑا زیب تن کر کے، سرخ جوڑا پہن کے تشریف فرما تھا۔ ادھر آسمان کا چاند تھا، ادھر دو جہاں کا چاند تھا۔ میں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں۔ میں تقابل میں پڑ گیا، مقابلے میں آ گیا کہ یہ آلہ وہ آلہ، یہ اونچا وہ اونچا، یہ سچا وہ سچا، یہ بہتر وہ بہتر۔ میں اس کشمکش میں تھا، فیصلے پہ پہنچا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو 14ویں سی کوئی کوئی سی تارا۔ میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صورت اجمل سیرت اکمل وہ تیرا میرا محبوب۔ حضرات پھر اللہ کا کرم دیکھیں، اس نے مجھے مسلمان بنایا، ایسا مرشد عطایا۔ پھر اس کا کرم دیکھیں، مجھے اہل سنت بنایا، مجھے اہل سنت بنایا۔ مجھے فخر ہے اہل سنت ہونے پہ۔ اور پھر میں اللہ کی نعمتیں کس طرح ان کا شکر بجا لاؤں کہ اہل سنت میں بھی مجھے مقام ممتاز دیا اور اہل الحدیث بنایا۔ اہل حدیث کو فرقہ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں۔ اہل حدیث منہج ہے، نصب العین ہے، دین کی تصویر ہے، دین کی تفسیر ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، وحی من اللہ ہے، دین حق ہے قرآن کی شکل میں جو آسمان سے اترا، حضور کے فرمان کی صورت میں وہ بھی آسمان سے اترا۔ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی۔ جمعہ نہیں، تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا تے جے نہ بولن دا جی کرے تے سر ضرور ہلا دیو، منو تسلی لگے کہ تانوں گل سمجھ آندی پئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، میں نے کیا عرض کیا ہے؟ قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی ہے۔ یاد رکھیے میرا وجود بنا ہے مٹی سے۔ اسی مٹی جو بنے ہیں، کیوں مٹی جو بابے ہو؟ ٹھیک گل ہے۔ میرا منہا خلقناکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرا وجود مٹی سے، واہ میرے رب، میری خوراک بھی مٹی سے، میری پوشاک بھی مٹی سے۔ کیوں؟ میرا وجود مٹی سے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا وجود مٹی سے، میری خوراک بھی مٹی سے، میری پوشاک بھی مٹی سے۔ روح کا تعلق، یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ کہا یہ امر ربی ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے، اس کی غذا کا تعلق بھی آسمان سے۔ اہل الحدیث وہ ہے جو اس عقیدے پہ پکا ہے کہ میری روح کی غذا وحی الہی ہے، اور جب رب اکبر نے مجھے دیس نکالا دیا تھا جنت سے، جنت سے نکالا تھا، اسی پردیسی، ساڈا وطن دراڈا، دم دم غم سوایا ہو۔
رونی دنیا نہ کر چھیڑا ساڈا اگے جی گھبرایا ہو. گھر جنت تھا، دیس نکالا ملا تو اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور بندے آدم، تیرا گھر جنت، تیرا دیس جنت، تیرا وطن جنت، فی الارض مستقر ومتاع الہین. یہاں مسافر ہے، پکا ڈیرا نہیں ہے. یہاں مسافر ہے، پکا ڈیرا نہیں ہے. گھر جنت ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. جلسہ ختم ہونے کی دیر ہوتی ہے، جوتوں کو ہاتھ ہوتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے گھر بھی علاقے میں ہے، قریب ہے، یار چھتی مولوی چھڑے تے گھر چلیے. یعنی گھر کی کشش ہے فطری طور پر. ہمارے بچے 2 اسلام آباد میں ہیں، عید آ جاتی ہے. اسلام آباد میں ماشاءاللہ پرائم منسٹر، وہاں پہ جناب سپریم کورٹ، وہاں پہ جج، وہاں پہ منسٹر، بڑے بڑے لوگ، اعلیٰ جگہ، فضا شاندار، موسم بہترین، درخت اعلیٰ، سبزہ اعلیٰ. اور یہ بچے کوشش کر رہے ہیں جی پنڈی ہسنا جانا ہے. پنڈی ہسنا پڑتا نا، کلا پنڈ نہیں پنڈی بھی ہے، پنڈی ہسنا. وہ بندہ کہے یار گجرات جب تو جائے گا وہاں سے پتہ نہیں چنگ چی بھی نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. چھوڑ یہاں پہ اعلیٰ سسٹم ہے. وہ کہتا ہے وہ وہاں کی کلی پہ میں پورا اسلام آباد قربان کر دوں. وہ میرا جمن پاؤن ہے، میرا گھر ہے، وہ میرا دیس ہے. اب فطری طور پہ ہمارا رجحان اپنے دیس جنت کی طرف ہے. اللہ نے فرمایا آدم رستہ دور، سفر خطرناک، اپنی مرضی لے گا، اندھیرا تاریکی ہے، لائٹ چاہیے، روشنی چاہیے، بلب چاہیے، ٹارچ چاہیے، اپنی مرضی کے لے گا، فیوز اڑ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. روشنی لینی ہے تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ وحی والی روشنی لے لے، وحی کی اینک لے لے، اس کے نور سے تیرے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا. حضرات ہماری دعوت وحی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہماری جو کتاب ہے قرآن کائنات میں سب سے اونچی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں جڑا وعدہ کیتا ہوں یاد رکھنا، یا بولنا یا سر ہلانا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی ٹھیک ہی نہیں، لوہے تے لیک ہے. ٹھیک ہی نہیں، لوہے تے لیک ہے. پوچھو کہ میں آغاز ہی یہاں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور مجھے پڑھنے والے مجھے ہاتھ تب لگانا اگر تیرا ایمان ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کتاب برحق ہے، اس میں شک نہیں ہے. اور دوسری وحی حدیث مبارکہ سنیے، اس پہ بھی ایک روایت اور آگے بڑھنا چاہوں انشاءاللہ. میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور جلدی جلدی منزل کی طرف بھی جانا چاہوں گا اور پیغام بھی ضرور دینا چاہوں گا. حضرات ذی وقار توجہ دینا، ذرا ساتھ دینا. سرور کائنات جناب محمد، چلو میں ذاتی طور تے منگنی تاڑ دا قائل نہیں. منگی شاید انشاءاللہ منگی شاید. میں اپنی تقریر میں نہیں کہنا آکھو اچھی آکھو سبحان اللہ، میں نہیں منگوا سودا کدی لیا. جو اندروں تو اڈا جی کرے کرے ہو، اکھاں میرے بار رکھے ہو. آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. مانگی ٹانگی شے نہیں لوں گا آپ سے، وہ آپ کی مرضی پہ، آپ جیسے جی چاہے وہ آپ کریں. آپ کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. عادت ان کی یہ ہے جب محبوب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ حدیث لکھ لیتا ہے. وہ حدیث لکھ لیتا ہے. ایک دن ساتھیوں نے کہا عبداللہ نبی آخر انسان ہے،
ہر بات لکھا نہ کر، ہر بات لکھا نہ کر، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں۔ کہتے ہیں آج میں نے حدیث مبارکہ نہیں لکھی، مجمع میں بیٹھا، حسن اتفاق جناب کی نگاہ مبارک مجھ پہ پڑی، آج پروانہ حدیثیں نہیں لکھ رہا، کہا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں خود ہی پیش ہو گیا، عرض کیا محبوب یہ لفظ میرے یاد کرنے یا پیغام کے طور پہ، حضور میں تو اس جذبے سے آپ کی حدیث لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں، یہ سب کی یاد رکھنا، تاکہ یاد کروں، اس پہ عمل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ تین کام بتائے، یاد کروں، عمل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہر بات لکھا نہ کر، علاقہ گجرات کے غیور لوگوں سنیے جواب اپنے پیر و مرشد کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کا۔ آپ نے اپنی شہادت والی مبارک انگلی اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر زبان اطہر سے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، عبداللہ میری ہر بات لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہا اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں میرے ہونٹوں سے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے بولو ذرا؟ حق ہوتا ہے۔ یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق، قرآن بھی حق، حضور کا فرمان بھی حق۔ اور پھر ایسے پروپیگنڈے سے بچنے کا زمانہ آ گیا۔ پروپیگنڈا تے ویسے ہن بہتا تیز ہو گیا چونکہ سوشل میڈیا نے بم بھی کر دیتی ہے، یہ تے کرم والے راہ ہی نہ چھڈیا کوئی، تے کوڑ بھی بڑے مروندا ہے سوشل میڈیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ میرے ایک دوست ہیں، ایک بڑے حساس ادارے کے بہت بڑے افیسر ہیں، مجھے ان سے کام تھا، میں انہی کے علاقے میں گیا، وہاں ایک اچھا پارک تھا، پارک کے کنارے وہ جا رہے تھے، میں نے دوسرے کونے سے فون کیا، میں کہا چوری صاحب تو انہوں ملنا ہے کہ بڑا ضروری کام ہے۔ کہنے لگو اجازی صاحب معذرت میں تے لاہور آ۔ میں کہا ذرا رکیو میں بھی لاہور آیا پہ، بڑے شرمندے ہوئے بیچارے۔ اب میں نے تو دیکھ لیا تھا نا پہلے، میں کہا چور صاحب بڑا ضروری کام ہے، ذرا ملاقات چاہیے۔ کہنے لگے معذرت میں تے لاہور آ۔ میں کہا پھر میں بھی لاہور آ، اور رکو 2 منٹ ذرا میں تھوڑے پیچھے ہی ہوں۔ بس پھر ذرا شرمندہ ہوئے۔ میں کہہ رہا تھا جو بات کہنا چاہتا تھا، کی بھلا گل کیتی سی؟ ہاں جی جزاک اللہ۔ ہوش چ رہنا، میں کدی کدی تقریر روک کے پوچھ ہی لینا ہونا، بندے ہوندے ہوش وچ آ تے 50 ٹپ گئے ہوندے ہیں، ہوندے ہوش چ بیٹھے بھی تھے ہوندے، اکھاں بھی کھلیاں، دماغ بھی حاضر، تو خوش بھی بڑے، سبحان اللہ بھی آکھی جاندے ہیں۔ چلیے توجہ کیجئے، توجہ کیجئے حضرات ذی وقار، پروپیگنڈے کا زمانہ آج۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے زمانے میں ایک بستی تھی، وہاں کچھ مسلمان بھی تھے، مسجد بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے۔ زمانہ تھا جب ہندوؤں کی دکانیں ہوتی تھی گاؤں میں، یہ بابے پرانے جانتے ہیں، نوجوانوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی اس کی۔ وہ لکھتے رہتے سارا سال، ادھار لیتے دیتے رہتے، جب گندم آتی حساب لا کے ساری وہ لے جاندے۔ مولوی صاحب کو ذرا کوئی شارٹیج آ گئی، مولوی صاحب گئے لالا عید قریب ہے، ادھار سودا دے دے۔ لالے کا دماغ خراب، کہنے لگا بورڈ نہیں پڑھیا، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے۔ اس نے کہا میں مولوی ہوں، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا مولوی شولوی، جو بندہ بگڑا پھر شولوی نہ ہوتا، میں نہیں جانتا مولوی شولوی۔ انہوں نے کہا چنگا پھر آ ویخ پر تو جان لے گا، یہ بھی جلو کرم والے سدھے ہو کے انج کر لیں تو کڈ رزلٹ دے۔ مولوی صاحب چلے گئے، جا کر اعلان کر دیا مسجد میں،
मौलवी साहब ऐलान करते तो सारा गांव कान खड़े करता कि मियाँ जी बोले है, कोई बुरड़ा गया, मियाँ जी बोले। कह लगे हजरात जरूरी ऐलान सुनो, लाला रामचंद्र वहाबी हो गया है, इससे सौदा ना लो। लोगों ने सौदा लेना बंद कर दिया। लाला बैठा मारे मक्खियां दा डाला। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, लाला जा दस्तक दी मौली साहब जी लाला भाई मुफ्त लल्ला, मुफ्त आ मेरे गलों पटा ला जेड़ा पा दिता ही, ये प्रोपेगंडा है, प्रोपेगंडा। समझ गए मेरी बात? उन्हें क्या जरा सबर कर, जुमा आ लैन दे, मैं उथे ऐलान कर दूंगा। मैं पिछे अगर बनाई जाना पे पिछे कचरण मचौड़ उर्दू पंजाबी लड़ा के जुमे को ऐलान करूंगा, लाला सबर करूंगा, जुमा दूर है तेरा पला, मुफ्त अल्लाह छाड़ो उधार लो, मुफ्त ले। प्रोपोगंडा इतनी चीज है, हमारा भी इतना प्रोपोगंडा किया गया, इतना प्रोपेगंडा किया गया, इतना प्रोपेगंडा किया गया। मिसाल देते वक्त लग जाएगा मेरा, कई साल हो गए, तकरीबन को 30-32 साल। हमारा इलाका मामू कांजड़, वहाँ 7 दरियाई इलाका है, जहालत भी ज़्यादा है। एक बस्ती में एक नौजवान अहले हदीस हुआ, उसने मुझे कहा जी वहाँ प्रोग्राम करना है। मेरे पास डाला था उन दिनों में, मैंने 2-4 उलमा साथ लिए, वहाँ चले गए। मैंने जाके मस्जिद में जमात कराई इशा की। हमारा जो मेज़बान था उन्होंने फिक्र टुक्कर दी, वो रोटी में लगा हुआ। मैंने जमात कराई खुद, मैंने, अब्दुल रशीद हिजाजी ने। मेरे साथ जामे के 2 उस्ताद थे, एक मुबल्लिग था, एक अभी फौत हुए हमारे अजीज़, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, हमारे शेख के बेटे थे। 5 आदमी नमाजी मिल गए। जब मैंने सलाम फेरा, गिनती की 5 दे 5, बाकी दौड़ के छड़ गए। वो मैं समझ गया भी ना माल पहली बारी वेख्या तां डरे, लेकिन मेरे साथी बड़े घबराए। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिस बंदे ने कोई शहर नहीं देखी उसने डरना तो है, कोई बात नहीं। वो मेरे बड़े अच्छे अजीज थे, बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। मैं तो खतीब भी नहीं, मेरे पास आवाज़ भी नहीं, मैं तो देसी टोले लाने होंगे। उसने बड़े अच्छे अंदाज में बाहू के शेर पढ़े, दूसरे पढ़े। मैं कहा पुत्र पूरा टेल ला, बंदे इकट्ठे हो, एक की कोई ना आया, एक की ना आया, असी 5 दे 5। मैं कहा लिया स्पीकर मेरे अल्लाह च भला। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं उर्दू में तकरीरें करता हूँ, उसने मैंने पंजाबी में की, तो पंजाबी भी रावी वाली। यही मौसम था, दिसंबर की गालिबन 10 या 12 तारीख थी। मैं क्या मार का ठट दे, तर्जमा आपे कर लो जरा, मार का ठट दे, तुसी सोतां च पए होए हो बिस्तरियां च, ते मैं भी सोहने मदीने वाले दा जिक्र करना, मेरा प्यो होया जेड़ा सोते च रह गया। फिर मैंने शान मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू की। यकीन करें 10-15 मिनट में सारी मस्जिद खचा खच भर गई। कोई रजाई लेके आ गया, कोई खेस लेके आ गया, कोई भगोड़ चाहिए होंदा है, कोई जनाब कंबोड़ चाहिए होंदा है, सारे इकट्ठे हो गए। मैंने पूरी तकरीर मुकम्मल करने के बाद कहा, मैं कहा मार का मुझे मनु जान दो, मैं कौन हाँ? चुप जे हो गए। एक बोले हाँ मौलवी इजाजी, इजाजी। मैं कहा नहीं, अगली गल दस कोई होर कोई। उस आख्या हाँ सोरे डाडी। मैं कहा की तुसी साबणी है, ये थोड़े वास्ते बड़ी नवी गल है, साबणी है। हमारे वहाँ खजूर मार का साबन बनता था, अब भी बनता है। वो थे हाजी दीन मोहम्मद साहब, वो गांव गांव जाके तबलीग करते थे, वो रफुल यदैन करते थे। उसने कहा तू साबणी है, यानी साबन वाली पार्टी चो है। मैंने कहा मैं क्या अल्लाह गवाह, मैं रब दे घर च, मैं साबणियां के ही नहीं, मैं तो एक टिक्की भी कदे नहीं बनाई। दुआ बेलीपुर चुप जो गए। मैं एक बोलिया बाबा परे, उस आख्या मोड़ तू भाभी उससे। मैं कहा दरो ही खुदा दी, मैं भाभी भी कोई नहीं। मैं कहा हाँ, चुप जी हो गई।
میں کہا میں وہابی بھی کہ ہی نہیں. این سکتا ہوا جب جنت ہو رہا ہے. ایک بندہ مڑ تو کیڑی بڑا ہے, مڑ تو کیڑی بڑا ہے. میں کہا میں بغدادی. ہاں بڑی عجیب آواز کڑی ہونے. ہاں کوئی نویں چل رہے. میں کہا نہیں بہو پرانے بغداد شریف یاری والے پیر نو منن والے او بغدادی ہیں. اس نے کہا سبا سبا میں نے پاک ہے سبا. میں کہا پکی گل ہے میں بغدادی یاری والے پیر نو منن والا. اس نے کہا پھر ہاتھ کیوں ہلکینا نماز جتوں ڈر کے دوڑے آن گل میں اتنے لیا رہا. میں کہا یاری والا ہلکیندا ہوتے یعنی یاری والا خود ایسے کرتا تھا. اس نے کہا گل پکی کری. میں کہا جے یاری والا نماز وچ انج ہاتھ نہ ہلکیندا ہوئے جویں میں ہلکائیں تے منو فیصلہ بعد گھنٹہ گر تے پھانسی دوے آئے جا. اس کو اوئے ہوئے ہوئے ایڈی پکی گل. میں کہ ہاں ایڈی پکی. موڑ میاں وی ویری چہلکا موڑ بامے وی ویری چہلکا. بات ختم ہوئی بیٹھ گئے. وہ نمبردار تھے جس نے یہ بات کی تھی. کہنے لگا حضرت صاحب سانو اج دی دیو معافی دوبارہ دا دیو ٹائم ساڈی دعوت قبول کرو نماز بھی تیرے پیچھے پڑھساں. گل ایک بڑی عجیب ہے. تو جڑیاں گلاں کیتیاں نا ویروے کڈ کڈ کے کیتیاں تے سور سانو ڈاڈی آ گئی ہے. کئی مولوی تک سپیکر نو چھوٹ پاؤندے نہیں نے سور لگدی کی آکھیا بلا یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس بستی میں اہل حدیث کی مسجد موجود ہے الحمدللہ. حضرات یہ پروپیگنڈا ہے. اسی کہنے ہاں پاک محمد ورگا اور کسے دا شان نہیں. اسی کہنے ہاں پاک محمد ورگا اور کسے دا شان نہیں. ہے بندہ پر بندیاں وچ کو ایو جا انسان نہیں. جدی تابعہ داری باجو راضی ہندہ رب رحمان نہیں. جدی ہر گل مننی فرض ہوئی سمجھنا جدی ہر گل مننی فرض ہوئی کوئی ایسا وچ جہان نہیں. یہ ہے ہمارا وہ پیغام جدی ہر گل مننی فرض ہوئی کوئی ایسا وچ جہان نہیں. حضرات اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو بڑوں کا ادب کرے. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو ائمہ کا احترام کرے. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو اصحاب رسول کو اس کائنات میں نبی کے اعلیٰ شاگرد سمجھتے ہوئے جنت کا حقدار سمجھتا ہو. حضرات اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی محبت کو انگ انگ میں بسانے والا ہو. منہج اہل حدیث جذبہ حب رسول ہے. جذبہ حب رسول ہے. آئیے باتیں کہیں لمبی نہ ہو جائیں. میں دو اور گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. توجہ فرمانا ذرا. ایک تو حدیث ذہن میں رکھیے. کمال سما تھا, رات کا وقت تھا, تیرے میرے پیر آرام فرما رہے تھے, سوئے ہوئے تھے. فرشتوں کا ایک گروہ آیا, آپس میں باتیں کرنے لگ گیا. صحیحین کی روایت ہے, آپس میں باتیں کرنے لگ گیا. ایک فرشتے نے کہا جس کے لیے بات کر رہے ہو وہ تو سوئے ہوئے ہیں. کل سمجھ ہوندی پئی نا, حضور سوتے سن. جس کے لیے بات کر رہے ہو وہ تو سوئے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ وہ ہستی ہے جس کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. آنکھ سوتی ہے دل کہو کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا ان کی مثال اس طرح ہے, ایک بندے نے بہترین گھر بنایا, شاندار گھر بنایا, پھر اعلیٰ قسم کی دعوت کی, قسمہ قسم کے کھانے چن دیے. پھر ایک نمائندہ بھیجا, پیغام بھر بھیجا کہ آؤ جو اس کی بات سنے گا وہاں جائے گا, دعوت کھائے گا. جو سنے گا نہ مانے گا وہ نہ جائے گا نہ دعوت کھائے گا. اس نے کہا وے لوہا گل کھولو, سمجھ نہیں آئی بات کھولو. اس نے کہا
وہ گھر جنت ہے، الدار الجنہ، وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے، اور دائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے نبی کی مانی اس نے رب کی مانی، اور جس نے نبی کی چھوڑی اس نے رب کی چھوڑی۔ حضرات ذی وقار اگلے لفظوں پہ غور کیجئے اور میری گفتگو کا خلاصہ نکالیے۔ فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگو محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات وجہ امتیاز ہے۔ لوگو میں علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار ہوں، گلستان رسالت کا ادنا چوکی دار ہوں، دھڑلے اور دلائل سے مزین ہو کے کہتا ہوں، کائنات کا رب گواہ محمد فرق بین الناس۔ ہمیں گستاخ کہو برداشت ہے، ہمیں کچھ اور کہو برداشت ہے، وہابی کہو برداشت ہے، غیر مقلد کہو برداشت ہے، آمنہ کے در یتیم کا دامن چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات وجہ امتیاز ہیں، آپ پہچان ہیں۔ حضرات اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کی چاہت اور خواہش یہ ہو کہ حضور سے بے پناہ محبت ہو۔ اس پہ ایک حدیث سنا کے پیغام مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ رات کو آئے حضور کے در دولت پہ کہ دن کو تو موقع ہی نہیں ملتا، صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے ہوتے ہیں، ایسے کیوں نہ کروں کہ رات حضور کے در دولت پہ بیٹھ جاتا ہوں، جناب کو حاجت ہو باہر آئے، میں پانی لے کے کھڑا ہوں، حضور کو وضو کرواؤں۔ کہتے میں ساری رات رہا، حضور تشریف ہی نہ لائے، میں دوسری رات پھر چلا گیا، ایسے ہوا تیسری رات پھر چلا گیا، آج سرور کونین علیہ السلام تہجد کے موقع پہ باہر تشریف لائے، میری قسمت کھل گئی۔ فرمایا ربیہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ حضور میں تو کئی راتوں سے بیٹھا ہوں۔ کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا اس لیے بیٹھا ہوں پیارے، آپ کو ضرورت پڑے تو خادم حاضر کھڑا ہو۔ فرمایا ہاں پانی کی ضرورت ہے، یہ پانی لے کے آگے بڑھے، نبی کو وضو کروایا۔ تہجد کا وقت ہے گجرات کے لوگوں، شہری کا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پہ ہے، رحمتیں دنیا پہ برس رہی ہیں، اور کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کو وضو کروایا۔ حضور کی طبیعت میں بہت خوشی ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور کی خوشی چہرے سے نظر آتی تھی، آپ بڑے خوش بڑے خوش، اور اتنے خوش تھے۔ فرمایا ربیہ لبیک آقا، سل مانگ کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، وقت ہے میں تجھے رب سے لے کر دے دوں، سل سوال کر۔ کہا پیارے تھوڑا سا وقت دے دو، سوچ لو، تھوڑا سا، لمبا نہیں۔ الگ ہو گئے۔ فرمایا ربیہ سوچ لیا؟ جی پیارے سوچ لیا۔ سل مانگ کیا سوال ہے؟ کہا پیارے مجھے دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، ذرا غور کریں، چانس کیسا ہے؟ گولڈن چانس ہے، اور کوئی نہ ہوئے تو بندہ کہے عمران لا کے نمبر میرا لا دے، کوئی شے نہیں چاہیے تھی نا۔ کہا سل مانگ کیا چاہیے؟ فرمایا محبوب کچھ نہیں چاہیے، غور کرنا، کچھ نہیں چاہیے، ایک خواہش ہے، بولو۔ کہا مرافقتک فی الجنہ، پیارے جنت میں تیرا ساتھ چاہیے، سبحان اللہ، پیارے جنت میں تیرا ساتھ چاہیے۔ کون ہے؟ ربیہ، جن کے متعلق محدثین نے کہا یہ جوانی میں بھی فکر آخرت رکھنے والا جوان تھا۔ کہا تیرا ساتھ چاہیے، نبی بڑے خوش ہیں۔ فرمایا او غیر ذالک، اے تے ہوئی ہور مانگ،
اور مانگیے اور سوال کرو. کہا پیارے اور کچھ نہیں چاہیے, آپ مل گئے تو کائنات مل گئی. جسے نبی مل گیا اسے سبھی مل گیا. سمجھ گئے میری بات؟ جسے نبی مل گیا اسے سبھی مل گیا. کہا محبوب آپ مل گئے, ساتھ مل گیا تو منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا, سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا. یہ منہج اہل حدیث ہے کہ منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا, سب کچھ ملا جو تیرا نقش پا ملا. حضرات اہل الحدیث کا ایک فرزند کہہ رہا ہوں, کائنات کے رب کی قسم ہماری ایک ہی خواہش ہے, جہان جاتا جائے پیٹ پہ پتھر باندھنے گوارا ہے, آمنہ کے در یتیم سے رشتہ وفا توڑنا گوارا نہیں ہے. گوارا آہستہ آہستہ بولو, گوارا نہیں ہے. حضرات پھر دنیا کے تختے پہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان زندہ ہوں. آخری 2-3 منٹ میں اجازت چاہتا ہوں. مدنی صاحب بلا لو جی, حضرت صاحب بلاؤ. 1 ارب 80 کروڑ دنیا کے تختے پہ مسلمان ہوں, اور کبھی ڈنمارک میں حضور کی گستاخی کے خاکے شایا ہوں, کبھی فرانس کا ذلیل صدر کرسی کے لالچ میں خاکے شایا کرے. پیارے بھائیوں, اب ہم ہیں, دعویٰ ہم سب کا ہے, نبی ہمارا ہے, ہم نبی کے ہیں, نبی ہمارا ہے. کاش یہ محبت رچ بس جائے. اگر یہ محبت رچ بس جائے تو پھر میرا کردار, میری رفتار, میری گفتار, میرا وجود, میرا لباس, میری ٹور, میری ایک ایک شے اس کی خواہش ہو کہ صاحب مدینہ کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو. پھر یہ خواہش ہو. جب یہ محبت آ جائے انشاءاللہ ہے, اب بھی ہے, میری مٹی میں نبی سے پیار ہے. اس مٹی میں اللہ گواہ, بے عملی کے باوجود حضور کے نام پہ قربانی دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پشاور سیشن ہائی کورٹ کے اندر نوجوان بچہ, ابھی داڑھی کے بال بھی اس پہ نہیں آ رہے تھے, گستاخ رسول کا انٹرویو لیا, گیا سیشن کورٹ میں حکومت کے ادارے میں پہنچ کر اس گستاخ رسول کا خاتمہ کر کے اطمینان سے بیٹھ کے کہتا الحمدللہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث چونکہ اس پاکستان کو بنانے میں میرے آبا کا کردار ہے, ہم لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں بنانا چاہتے, میں اس کی دعوت نہیں دینا چاہتا, مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گا حکمرانوں سے اور ان مؤثر اداروں سے کہ گستاخان رسول کے مقدمات کو لمبا نہ کرو, ورنہ جوان پھر غازی فیصل بننا شروع ہو جائیں گے. بات سمجھ کے میری؟ بس اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا, اور آپ سے درخواست کروں گا عام روٹین سے ہٹ کر اپنی طبیعت میں تبدیلی لاؤ تھوڑی سی. ہم اس وقت اتنے زیادہ ہوتے ہوئے بے کسی کے عالم میں ہیں, دشمن ہمیں چیر رہا ہے, ہمارے سینوں پہ زخم کر رہا ہے, اور ہم ہیں زمین جنبد آسمان جنبد گل محمد نہ جنبد, اسی روٹین میں چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نام پہ اگر کوئی, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر عزیز کو کامیاب پروگرام کی, آپ کو مبارک دیتا ہوں تشریف لانے کی, ساتھ یہ ضرور کہوں گا روٹین سے ہٹ کر حضور کی محبت کا اظہار آپ کے وجود سے نظر آنا چاہیے. دنیا دیکھ رہی ہے, اب زمانہ دیکھو, میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں, شاید سارے ملک میں لوگ دیکھ رہے ہیں. آج حالات بدل چکے ہیں, اپنے اندر کرنٹ پیدا کیجئے, حب رسول کا نور پیدا کیجئے, توحید اللہ کی اس کا نور اور سرور پیدا کیجئے. انشاءاللہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا. پروردگار عالم اپنے فضل سے میری حاضری کو, آپ کی تشریف آوری کو اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کیا نا
ہے